بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو علم فی سبیل اللہ۔ آج ہمارے اس بلاگ کا ٹاپک ہے سلیبس۔ یہ SSC پارٹ 1 ایجوکیشن کے سلیبس کے اوپر ہم بات کریں گے آج، جس کو اردو میں مبادیات تعلیم بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ جن کا یہ سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، وہ جانتے ہیں یہ کہ اس کی ایک ہی بک ہے اور اس میں لیسن نمبر 1 سے لیسن نمبر 5 کا ایگزام 9th میں ہوتا ہے SSC 1 میں، اور 6 till 9th لیسن جو ہیں وہ SSC 2 میں اس کے پیپر آتا ہے۔ اس کا جو لیسن نمبر 1 ہے اس کا نام ہے کانسیپٹ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کے تصورات، جس میں ہم نے جو مین فوکس رکھنا ہے ایز پر فیڈرل بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو SLO بیس کے لیے، اس کا ہے ڈیفینیشن اینڈ میننگ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا تعارف اور اس کے معنی، جنرل کانسیپٹ ویو پوائنٹ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا عمومی تصور، اور اسلامک کانسیپٹ ویو پوائنٹ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا اسلامی تصور۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسلامک کانسیپٹ ویو پوائنٹ آف اسلامک کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ اس کے جب ہم انشاءاللہ بلاگ بنائیں گے پاس پیپرز کے اوپر تو آپ کو اب آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 2 کی طرف۔ لیسن 2 ہے اس کا اسکوپ اینڈ فنکشن آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف۔ اس میں جو ہمارا ٹاپکس ہیں جس کو ہم نے فوکس رکھنا ہے جس پہ، وہ ہے میننگ آف ایجوکیشن ایز ڈسپلن، یعنی تعلیم کا دائرہ کار، اور جس کو ہم تعلیم بطور نظم و ضبط بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے اس کا فنکشنز آف ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ آف انڈیویژول اینڈ سوسائٹی، یعنی فرد اور معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیم کے وظائف۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے لیسن 1 اور لیسن 2 میں سے عموماً 30 to 40% اراؤنڈ شارٹ کوسچنس کے جو کوسچنز ہیں وہ آتے ہیں۔ MCQs کا بھی فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کے اوپر لیکچر بنائیں گے ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر انشاءاللہ اس کے جو پاس پیپرز ہیں اس کے اوپر تو ولاگ بنے گا تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 3 کی طرف۔ لیسن نمبر 3 ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، یعنی انسان کی نشو و نما اور بالغی۔ اچھا، اب اس میں جو ہمارا مین فوکس ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ MCQs پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے صرف جو اس کی میں ابھی کی پوائنٹس آپ کو ٹاپکس بتاؤں گی اسی میں سے کافی ساری چیزیں اس کی MCQs میں آ جاتی ہیں، اور یہ بھی کافی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہمارا جو مین ٹاپک ہیں ہوں گے فوکس کے لیے وہ ہیں میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ، یعنی نشو و نما کے معنی اور اس کے تعارف۔ پھر بچوں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو انفینسی آ جاتی ہے، شیر خوارگی جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہے اپ ٹل ڈیٹ جو ہے اس کی 2 years بنتی ہے، اور اس کے بعد ارلی چائلڈ آ جاتا ہے جس کو توفیلیت کہتے ہیں۔ یہ 2 سال سے 6 سال کے بچوں کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر سارا فوکس ہے یہ لیسن۔ پھر ہمارا آ جاتا ہے چائلڈ ہوڈ، یعنی جو بچے 6 سے 12 سال کے بیچ میں ہوتے ہیں جس کو بچپن کہا جاتا ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں فزیکل اور جو مینٹل گروتھ، اس میں وہ اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ اور اینڈ میں آ جاتا ہے اس کا ایڈولسنس، یعنی اپروکسیمیٹلی یہ ایج گرلز کے لیے 13 years ہے اور بوائز کے لیے 18 years ہے، جسے بلوغت بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اور ہم نے اس لیسن میں ان تمام جو کیٹیگریز ہیں ان کی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر ہم لیکچرز بنائیں گے، اور پھر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اس کے کون سے ٹاپکس ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لیسن نمبر 4 کی طرف، جو ہے لرننگ۔ لرننگ کو اردو میں کہتے ہیں سیکھنے کا عمل، جس کو اگر ہم ٹپیکل اس کو ایک بک کی یوز کریں تو اس کو تعلم کہتے ہیں، اور اس کا ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ اس کی میننگ اینڈ ڈیفینیشن کے اوپر ہوگا، یعنی اس کے معنی اور تعارف۔ پھر اس کا بایولوجیکل فیکٹرز، یعنی جس کو ہم فیکٹرز بھی کہیں گے ڈیفینیٹلی، آف انفلوئنسنگ لرننگ، یعنی
تعلم پر اثر انداز ہونے والے جو مین عوامل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. پھر آ جاتی ہے بات انڈیویژول ڈفرینس ان لرننگ، یعنی انفرادی اختلافات کے تعلم پر اثرات. یہ تھوڑا سا اس میں سائیکلوجیکل ٹچ آ جاتا ہے، ہم لوگوں کو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی گروتھ کس طرح کی ہے، اس میں تھوڑا سا سائیکلوجیکل ٹچ آئے گا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جب ہم اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر لیکچر بنائیں گے تو ہم اس کو تینوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، ایک لیکچر وائز بھی، پھر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کے جو ایکسرسائز اور جو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو ہیں ان کے حساب سے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے لاسٹ لیسن، یعنی لیسن نمبر 5، جس کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں سے ہمارے سے بہت ریلیونٹ ہے. یہ ہے ہوم، اسکول اینڈ سوسائٹی، یعنی گھر، اسکول اور معاشرہ. اس میں جن ٹاپکس کے اوپر مین فوکس ہوگا جو ہمارے فیڈرل بورڈ کے سلیبس کے مطابق ہے، وہ ہے میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف ہوم، اسکول، کمیونٹی اینڈ سوسائٹی، یعنی جس گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کے معنی اور اس کا تعارف. اس میں سیکنڈ ٹاپک ہمارے پاس آئے گا ایجنسیز آف ایجوکیشن اینڈ دیئر ریلیشن شپ، یعنی تعلیم سے متعلقہ یا اس سے متعلقہ جو ادارے ہوتے ہیں. پھر بات آئے گی ہمارے پاس فارمیشن آف سوسائٹی کی. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا مزہ آئے گا ہمیں اس کے اوپر بلاگ بنانے میں اور آپ کو بھی پڑھنے میں. یہ ہے معاشرے کی تشکیل. اور اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ آ جاتا ہے ٹاپک ہمارے پاس ریلیشن شپ بٹوین اسکول، کمیونٹی اینڈ سوسائٹی، یعنی گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق آپس میں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس میں بہت مطلب اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کو ہم پھر ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں اس کو کیسے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہوگا اس سبجیکٹ کا ایز پر ہر سلیبس، وہ ہے ویز ٹو پروموٹ ہوم، اسکول اینڈ کمیونٹی ریلیشن شپ، یعنی گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کے تعلقات کو فروغ کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں نا، ان اقدامات کی ڈیٹیلز ہم اس میں پڑھیں گے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ میں اگر آپ لوگ مجھے فیڈ بیک میں کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ اردو کے لیے الگ بنائیں ولاگ اور انگلش یعنی اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے لیے الگ الگ کریں تو پھر وہ بھی کوشش کر لیں گے ہم لوگ. ادروائز میرا اپنا ذاتی ارادہ ہے کہ میں ایک ہی ولاگ میں اس طرح بناؤں کہ جو اردو میڈیم بھی کور کر لیں اور انگلش میڈیم بھی کور کر لیں اس میں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے ایکسرسائز بنائیں گے وہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں کو پیرالل لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں گائیڈ کرے گا. پھر آ جاتی ہیں اس کی ریکمینڈڈ بکس جو ہمیں ریفرنس بکس دی گئی ہیں ہمیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے. یہ ہے ایجوکیشن کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، پھر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. یہ ہمارے پاس ریکمینڈڈ ریفرنس بکس آ گئیں. یہ اویلیبل ہیں اس میں پی ڈی ایف فارم میں، آن لائن بھی اویلیبل ہیں. بلکہ میں ایسا کروں گی کہ ڈسکرپشن میں جو اس کی اردو کی جو بک ہے وہ تو میں فوری طور پہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی. انگلش کی بک ایز سچ میرے پاس ابھی تک پی ڈی ایف میں آئی نہیں ہے، لیکن میں جب لیسنس پریپیئر کروں گی تو اس میں آپ کے پاس انگلش کا تقریباً تمام مواد بھی ساتھ میں آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہوئی تو یو کین کمنٹ اور آپ ای میل کر سکتے ہیں، وٹ ایور یو لائک. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا پراپر لیکچر کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا. بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ.